بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو اور میں ہوں ریاض علی، کیڈر انسٹرکٹر، پولیس ٹریننگ کالج ہنگو۔ آج جو دفعات ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کے آخری دفعات ہے۔ اس سے پہلے کئی ویڈیوز میں ہم اس کی پراپر ڈیفینیشنز، بچے کے لیے مقرر سزا جو دفعہ 31-32 میں ہے، اور اس کے بعد بچوں کے متعلق جو جرائم کی جاتے ہیں دفعہ 33 سے لے کر دفعہ 53، 50، 48، 50، 53 جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اکٹھے پڑھائے تھے، اس میں سے کچھ سیکشن میں نے چھوڑ دیے تھے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ 48، 50 اور 53 جو سیکشنز ہے اس کی ایک دوسرے سے یہ ریلیٹڈ ہے بچوں کی فحاشی کے متعلق۔ تو آج ہم اس میں جو رہ جانے والے دفعات ہیں اور انشاءاللہ یہ آخری ہے، تو اس پر میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کو سمجھاؤں بہتر طریقے سے، کیونکہ اس میں آج ہم اس قانون کا ضابطہ بھی ڈسکس کریں گے، اس کا ضابطہ کیا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ پہلے جو ہمارے ساتھ جو سیکشن ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ دفعہ 49 ہے۔ دفعہ 49 میں ہے بچے کو جوا کھیلنے پر معمور کرنا۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی بچے کو جوا کھیلنے پر معمور کرنے کے لیے اکساتا ہے یا اکسانے کی کوشش کرتا ہے، اقدام کرتا ہے جوا کھیلنے کے لیے، بچے کو یا تو اس کو ڈیلی جو معاوضہ ہے، اجرت ہے، وہ دینے کا اس کی لالچ دیتا ہے، یا اس کو جو جوا ہے اس میں حصہ دار بناتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی شخص اور جو مدعو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ 35 دفعے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ الفاظ کو 3 طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، یا تو زبان کے ذریعے بول کر، یا اشارے کے ذریعے، یا لکھ کر کسی بچے کو دے کر اس کو کسی اپنی طرف بلانا، کسی ایسی سرگرمی میں ملوث کرنا، تو یا اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی شخص اگر ان ذرائع کے ذریعے کسی بھی بچے کو کسی پیسوں کا لالچ دے کر، معاوضے کا یا اس کو جو حصہ داری ہے اس کا لالچ دے کر جوا کھیلنے پر معمور کرتا ہے یا معمور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اقدام کرتا ہے، تو ایسی صورت میں سے شخص کے خلاف دفعہ 49 کے تحت FIR دیا جائے گا، جس کی سزا ہے 6 ماہ قید سخت اور 50,000 روپے تک جرمانہ۔ یہ جوا لگانے کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نشاور مشروب پلانے کے بارے میں بھی ذکر کر چکے ہیں، بھیک مانگنے کا بھی ذکر ہو چکا ہے، تمام دفعات میں ہم تفصیلاً وہ ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم سیکشن ہے دفعہ 51 میں ہے کہ اگر بچہ کسی حفاظتی ادارے کی تحویل میں ہے، اس کو کورٹ نے یا کسی بھی شخص نے وہاں پر اس کو رکھا ہوا ہے، یا ایسے حفاظتی ادارے ہیں جو ایسے بچوں کے متعلق کام کرتے ہیں، مطلب ان کی تحویل، محفوظ تحویل، تو کوئی بھی شخص اگر اس بچے کو وہاں سے فرار ہونے میں اس کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ وہاں سے فرار ہو کر دوبارہ سے ان جرائم میں مصروف ہو جائے، بھیک مانگنے لگ جائے، جوا کھیلنے لگ جائے، نشاور مشروب کے بارے میں وہ جرائم کرنے لگے، فحاشی کے متعلق جرائم میں وہ لگ جائے، تو ایسی صورت میں جو شخص اس کو فرار ہونے میں مدد کرتا ہے اس کے خلاف دفعہ 51 کے تحت FIR دیا جائے گا۔ بچہ فرار ہو گیا ہے، اب اگر کوئی بھی شخص اس کو چھپاتا ہے یا چھپانے کی کوشش کرتا ہے اس غرض سے کہ یہ دوبارہ پکڑا نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پکڑا جائے اور پھر اس کو واپس اس ادارے میں بھیج دیا جائے، تو اگر کوئی اس کو چھپاتا ہے یا چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسے شخص کے خلاف بھی دفعہ 51 کے تحت FIR دیا جائے گا، جس کی سزا ہے 3 سال قید بامشقت اور 50,000 روپے تک جرمانہ۔ 3 سال قید لیکن بامشقت اور 50,000 روپے تک جرمانہ۔ بچے کو فرار کرنے میں مدد کرنے والے شخص اور فرار ہونے کے بعد اس کو چھپانے کے اقدام کرنے والے شخص کے خلاف دفعہ 51 کے تحت کارروائی ہوگی۔ اس کے بعد ہے دفعہ 52۔ دفعہ 52 میں ہے بچوں کی اسمگلنگ۔ بچوں کی کوئی بھی شخص اگر پاکستان میں اسمگلنگ کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر
ایسے شخص کے خلاف دفعہ 52 کے تحت ایف آئی آر دیا جائے گا جس کی سزا ہے عمر قید یا 14 سال سے زیادہ قید اس کو دی جا سکتی ہے، 14 سال سے کم قید نہیں ہوگی جرم ثابت ہونے کی صورت میں، اور جرمانہ بھی اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جو 10 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگی، زیادہ ہو سکتی ہے لیکن 10 لاکھ روپے سے کم نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جو سیکشن ہے یہ بہت عام ہے، ضابطہ دفعہ 54 میں اس قانون کا ضابطہ ہے، ٹھیک ہے۔ 53 اس میں مسنگ ہے کیونکہ 53 جنسی پاشی ہے، اس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ 54 میں اس قانون کا ضابطہ ہے کہ یہ اس قانون کے یعنی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ کے جتنی بھی دفعات ہے وہ تمام دفعات قابل دست اندازی ہے، اس میں پولیس افسر بغیر مجسٹریٹ کے حکم کے کارروائی کر سکتا ہے، ایف آئی آر اس میں ڈائریکٹ دی جا سکتی ہے، اور ناقابل ضمانت ہے، اس میں ضمانت نہیں فراہم کی جا سکتی ملزم کو، نہ ایس ایچ او اس کو ضمانت پر چھوڑ سکتا ہے زیر دفعہ 496 سی آر پی سی، اور نہ مجسٹریٹ اس کو زیر دفعہ 496 سی آر پی سی مجاز ہے اس کو ضمانت پر بیل پر ریلیز کرنے کا، تو اسی صورت میں اس کا جیل جانا وہ لازمی بن جاتا ہے، جیل سے پھر وہ واپس ضمانت پر رہا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور یہ ناقابل راضی نامہ ہوں گے، اس میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو ضابطہ تھا، قابل دست اندازی ہوں گے، ناقابل ضمانت ہوں گے، ناقابل راضی نامہ ہوں گے۔ ضمن نمبر 2 میں ہے 54 کے کہ یہ قانون چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ یہ ہمیں دوسرے قوانین کی امپلیمنٹیشن سے نہیں روکتا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کسی دوسرے قانون میں کوئی ایسا سیکشن آف لا موجود ہے جس کی سزا زیادہ مقرر ہے تو پھر اسی قانون کو ایف آئی آر میں لگایا جائے، پھر یہ قانون ہمیں اس سے نہیں روکتا کہ نہیں لازمی یہ سیکشن لگایا جائے گا، نہیں، اگر دیگر قانون میں ایسا کوئی سیکشن ہے جس کی سزا زیادہ مقرر ہے تو پھر اسی قانون کو فالو کیا جائے۔ ضمن نمبر 3 میں ہے کہ اگر ایک شخص اس قانون کے کسی جرم کے تحت ایک دفعہ سزایاب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ وہ جرم کر لیتا ہے اس قانون کا یا کوئی اور جرم کر لیتا ہے تو دوبارہ جرم کرنے کی صورت میں اس کی جو سزا ہوگی وہ ڈبل کی جائے گی، مطلب اس جرم کے لیے سزا مقرر ہے 3 سال قید تو اس کو 6 سال قید دی جائے گی، اگر وہ قید ماس ہے سادہ قید ہے تو اس کو قید سخت میں تبدیل کیا جائے گا، ڈبل ہوگی اور قید سخت میں اس کو تبدیل کی جائے گی۔ اسی طرح جو جرمانہ اس کے لیے مقرر ہے تو وہ بھی ڈبل کیا جائے گا، مطلب 50,000 روپے جرمانہ ہے اس کے لیے تو دوبارہ جرم کرنے کی صورت میں پھر 1 لاکھ روپے اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ دفعہ 54 تھا جس میں اس قانون کا ضابطہ ہے۔ اس کے بعد ہے دفعہ 55۔ دفعہ 55 ایسے شخص یا ایسے ادارے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، دفعہ 55 ایسے شخص پر لاگو ہوتا ہے یا ایسے ادارے پر لاگو ہوتا ہے جن کا کام ہے کہ وہ خطرے کے جو شکار بچے ہیں، جن کا ذکر ہم سیکشن 2 ڈیفینیشن میں کر چکے ہیں، تو جن کا کام ہے کہ خطرے کے شکار بچے کو تحویل میں لیتا ہے یا دیگر اس کے جو معاملات ہیں وہ ان کا کام ہو، کسی شخص کا کسی ادارے کا جو بچے کو تحویل میں لیتا ہے یا اس کے دیگر معاملات سنبھالتا ہے، کون سے بچے کو؟ جو خطرے کا شکار بچہ ہو۔ اگر یہ اشخاص، یہ حفاظتی تحویل میں لینے والے ادارے یا اشخاص اس قانون کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے ادارے کے خلاف، ایسے شخص کے خلاف 55 کے تحت ایف آئی آر دیا جا سکتا ہے جس کی سزا ہے 3 سال قید یا 50,000 روپے جرمانہ یا دونوں سزاؤں کو یکجا بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد 59 ہے سرکاری ملازم جس کی تعریف دفعہ 21 تعزیرات پاکستان میں کی گئی ہے کہ سرکاری ملازم سے کون سے اشخاص مراد ہے، تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر گورنمنٹ کسی بھی شخص کو اس قانون کے کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے مقرر کرے تو وہ شخص ایسا تصور ہوگا کہ یہ سرکاری ملازم ہے زیر دفعہ 21 تعزیرات پاکستان۔ اچھا، دفعہ 60 میں تحفظ کا ذکر ہے۔ تحفظ ایسے شخص کو یا ایسے ادارے کو
جو بچوں کی بہبود کا کام کرتے ہو، ایسا شخص یا ایسا ادارہ جو بچوں کی بہتری بہبود کا کام کرتے ہو، تو ایسے اشخاص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر بھیک مانگنے والے بچوں کے لیے کوئی ادارہ بنا ہوا ہے، مشروب جو نشاور مطلب وہ پینے سے عادی ہو جاتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، تو ایسے اشخاص کے لیے اگر کوئی ان کی دوبارہ اس نشے سے چھڑانے کے لیے کوئی ادارہ بنا ہوا ہے، تو ایسے اداروں کے خلاف پھر اگر ان کے ولی والدین وغیرہ وہ کارروائی کرنے کی سزا کرتے ہیں، تو ایسے ادارے یا شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اور دفعہ 61 میں وہی بات ہے جو یہاں ہم دفعہ 54 کے ضمن 2 میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ قانون دیگر قوانین پر مؤثر ہوگا۔ یہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے یہ دیگر قوانین پر مؤثر ہوگا، لیکن اگر دیگر قانون میں کوئی ایسا سیکشن آپ لائے جس میں سزا زیادہ مقرر ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے سے یہ قانون ہمیں نہیں روکتا۔ یہ آخری سیکشنز تھے KP کے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کے۔ امید ہے آپ کو اس پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ دفعہ 49 میں بچے کو جوا کھیلنے پر مامور کرنا، دفعہ 51 میں بچے کی فراری میں اعانت کرنا، مدد کرنا، دفعہ 52 میں بچوں کی اسمگلنگ ہے پاکستان کے اندر، دفعہ 54 میں ضابطہ ہے اس پورے قانون کے لیے، دفعہ 55 میں فلاحی جو ادارے ہیں یا جو اگر کوئی شخص ہے جو بچوں کی تحویل اور اس سے دیگر ریلیٹڈ معاملات کو سنبھالتا ہے، اس کے متعلق اس میں ذکر ہے، سزا ہے۔ دفعہ 59 میں سرکاری ملازم کے بارے میں بات ہے، دفعہ 60 میں تحفظ کا ہے، کون سے اشخاص کو تحفظ اس قانون نے دی ہے، استثناء دی ہے، اور 61 میں ہے کہ یہ قانون دیگر قوانین پر مؤثر ہوگا، لیکن اگر کسی دوسرے قانون میں زیادہ سزا والا کوئی سیکشن ہے تو پھر اس کو ترجیح دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے کہ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو کافی حد تک بچوں سے متعلق جو جرائم ہے تو اس پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی نیا قانون آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔